السلام علیکم دوستو۔ ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، یہود اور عیسائی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کے غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صندوق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ ہے۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف کیبنٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی تھی جسے ہیکل کا نام دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس طرح اور بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے، بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکن رک جاتی تھی، تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح ان کو ہر جنگ میں فتح ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل یا مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ جب تک وہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دور شروع ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو آگ لگا ڈالی، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر پورے شہر کو تہس نہس کر دیا اور مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانوں میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر تباہ اور بالکل ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔
لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت دوبارہ بنی اسرائیل میں آیا، ان کا کھویا ہوا وقار پھر ان کو مل گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی نشانیاں ہیں۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ اس کی تلاش میں آج بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ اور محققین کے مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ اندازے لگائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کی پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس کو دفن کروا دیا تھا۔ مشہور آرکیالوجسٹ جان وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کی تلاش آج بھی یہودی کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو ڈھونڈنے کی کوشش آج بھی جاری ہے جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم علماء اور محققین کے بھی بہت سارے بیان ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں ان کے پاس منتقل ہوتی رہی، اور یہ ایک جھوٹی روایت ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن یہ تمام نظریات اندازوں پر مبنی ہیں۔ دراصل صندوق کہاں ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ تابوت سکینہ جس دن دنیا پر ظاہر ہو گیا، اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھوں یہ آئے گا وہ قوم باقی قوموں پر غالب ہو جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔